جو چیزوں کا وہ اس میں وہ چیزیں نہیں پائی جاتی, ہمارے لیڈرز میں وہ چیزیں نہیں پائی جاتی. اسی لیے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بعد لیڈرشپ کا ہمارے ملک میں ایک فقدان رہا ہے پچھلے 63 برسوں میں. ایز اے یوتھ جب ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو امبیرسمنٹ فیل کرتے ہیں. بے شک ہماری سوچ ایک آپٹیمسٹک ضرور ہے, لیکن پیسیمزم جب ہوتی ہے جب ہمارے ہی لیڈر جن کو ہم چن کر اسمبلیوں میں بھیجتے ہیں اور پتہ یہ چلتا ہے کہ ان کی ڈگریاں ہی جعلی ہیں, پتہ یہ چلتا ہے کہ کرپشنوں کی لمبی لمبی کہانیاں شروع کر دی گئی ہیں, پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمارے ہی ساتھی آج کسی بم دھماکے میں مارے گئے یا کوئی بیچارہ گاڑی کے ٹرین کے نیچے کسی نے خودکشی کر دی. غربت افلاس اب ہم لوگوں کا راستہ دیکھ چکی ہے. تو اسی میں ہمیں ایک لیڈرشپ کی ضرورت ہے. وہ لوگ جو 2 دفعہ 3 دفعہ اپنی وزارتیں پورے کرنے کے باوجود پھر جو ہے وہ منتظر ہیں کہ ہمیں تیسری ٹرم, چوتھی ٹرم اور 5ویں ٹرم بھی دے دی جائے. میں یہ کہنا چاہوں گا اگر 10 ٹرمیں بھی دے دی جائیں تب بھی یہ اس ملک کے حالات کو سمجھنے میں قاصر ہے, کیونکہ شاہین کا جو کانسیپٹ ہے وہ شاید ان کی ویژن نہیں ہے, ان میں اتنی سخت نہیں ہے کہ ان کو یہ بتا سکے کہ شاہین کا اصل مقصد کیا تھا. اور آخری بات میں کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اقبال کے افکار کو بدقسمتی سے آج کی ہماری یوتھ جو ہے وہ بھی اتنی سمجھ نہیں پائی ہے کہ اقبال کی, ٹھیک ہے اقبال کی ایک شاعری کی ایک انٹرپریٹیشن ہے, اور مسئلہ یہ ہے کہ وہ اقبال کو بھی بعض اوقات سیکولر یا اقبال کو بعض اوقات ایکسٹریمسٹ قرار دے دیتے ہیں. نادان لوگ نادان ہے جو ہمارے اس ملک میں ہے. اور کیسے ٹھیک ہوگا یہ ہم یوتھ کا ٹھیک ہوگا. آج ہمارے پاس ایک آزاد میڈیا ہے اور اس آزاد میڈیا کے اس پلیٹ فارم سے ہم پوری دنیا کو بھی بتانا چاہتے ہیں کہ یس وی ہیو اے ہوپ. ہم ہی انشاءاللہ تعالی ہم میں سے کوئی اچھے لیڈر پیدا ہوں گے اور ہم لوگ اس ملک کو آگے لے کر چلیں گے, جو اس وقت کی ایک بہت اہم ضرورت ہے. ہمیں نہیں ریلائے کرنا ہے باہر کی ایڈز کے اوپر, ہمیں نہیں ریلائے کرنا ہے ان جھوٹے جو ہیں وزیروں کے اوپر. ہمیں نہیں چاہیے بھائی ایسے وزیر, ہمیں وہ چاہیے جو ہماری نمائندگی جو ہے اسمبلی میں بیٹھ کے کرے, سینٹ میں بیٹھ کے کرے. ڈاکٹر عافیہ کا کوئی کیس ہو یا کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو ادھر جرأت سے جا کر بات کر سکے کہ بھائی ہمارے ساتھ اس طرح کی زیادتی ہے وہ مت کرو. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, بدقسمتی کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اقبال کے وہ ویژن قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی ساری جدوجہد پر ان 63 سالوں میں پانی پھیر دیا گیا ہے. اور ہم ایز اے یوتھ جو آگے دیکھتے ہیں وہ کیا دیکھیں, ہم اپنا بزنس کرنا چاہتے ہیں, جابس کرنا چاہتے ہیں. پاکستان اس وقت وہ دنیا کی کنٹری ہے جہاں پر سب سے زیادہ نوجوان طبقہ جو ہے وہ اس ملک میں لیڈ کر رہا ہے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ جو نوجوان طبقہ ہے اس کے لیے اتنے وسائل ہی نہیں آج ہماری حکومت نے بنائے. وہ تو آج تک 10 سالوں میں ایک ڈیم بھی نہیں ہمیں دے سکے. تو مطلب ہم کہاں دیکھیں, کس کو دیکھیں؟ تو میرا خیال ہے کہ ہم لوگ ایک سیکنڈ اگر اجازت, ایک بریکنگ نیوز کے لیے ہمیں جانا ہے. بریکنگ نیوز کے بعد واپس آتے ہیں آپ کی خدمت. جی السلام علیکم دوبارہ. جی بریک کے بعد جی آپ کچھ کہہ رہی ہیں. میرا مقصد نا امید کرنا کسی کو نہیں ہے, یا میری اپنی سوچ بالکل ایسی نہیں کہ میں ہوپ لیس ہو جاؤں. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ اس وقت جو پاکستان کے حالات بن چکے ہیں ہمارے حکمرانوں کی وجہ سے, اگر آج کا نوجوان اس بیچارے کو تو یہ ہے کہ میں نے صبح جا کے کمانا ہے, اپنی فیملی کو پالنا ہے, یا اس طرح کے حالات جو بن چکے ہوئے ہیں, وہ کہاں سے یہ سوچے گا کہ اقبال کا شاہین کیا تھا اور کیا نہیں. ابھی تو سب کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں. وہ سب یہ دیکھ رہے ہیں کہ روٹی کہاں سے آئے گی, کپڑا کہاں سے آئے گا, کہیں سیلاب ہے, کہیں کچھ ہے. تو میرا نہیں خیال کہ ٹھیک ہے ہوپ لیس نہیں ہونا چاہیے, لیکن حالات اس طرح کے بن چکے ہیں کہ ہمارے حکمرانوں نے ہمارے لیے کچھ چھوڑا نہیں. ٹھیک ہے جی, ادھر کون ہے آپ ہیں؟ جی سر, میں بھی ان کی بات سے ہی ایگری کروں گی. میں یہ سوچ رہی تھی کہ جب یہ کہتے ہیں نا کہ شاہین نئی نسل سے آتے ہیں, لیکن جب شاہینوں کا ہوتے ہی ان کا غربت اور افلاس کے ڈر سے گلا گھونٹ دیتی ہے, خود ماں گلا گھونٹ رہی ہے, تو پھر کہاں سے آئیں گے شاہین, یا وہ کوالٹیز کہاں سے آئیں گی جب ہم پیدا ہوتے ہی اپنی ہر طرف غربت افلاس اور یہ چیزیں دیکھیں گے. ٹھیک ہے جی بالکل. جی آپ سر یہ دیکھیں, اب جہاں پر ہم سب کو پتا ہے کہ علامہ اقبال نے جو اپنی پوئٹری میں ہے خود ہی ان کی بیسڈ کی گئی ہے ان کی پوئٹری میں, جیسا کہ سرکار فرماتے ہیں کہ ابھی تک ہے پردے میں اولاد آدم, کسی کی خودی آشکار نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ مطلب جو انہوں نے کہا تھا کہ وجود آدم کا علم پڑھایا ہے, آخر وجود آدم کے علم کا راز کیا ہے, آخر ہمارے وجود پہ ایسا کیا لکھا ہے جو ہم ابھی تک پڑھ نہیں پائے اور ہمیں پڑھنا چاہیے. ایسا کیا راز ہے اور ایسا کیا علم ہے جس کی طرف علامہ اقبال ہمیں بلاتے تھے, ہمارے وجود پہ ایسا کیا راز ہے. ابھی ڈاکٹر صاحب سے اس کی بات کریں گے, دوسرے جو بچوں کے کمنٹس ہیں اس کی بات کریں گے. جی فرمائیں. سر اقبال کے حساب سے پاکستان کو مدینہ طیبہ کی ریاست کی فوٹو کاپی ہونا چاہیے, جس میں کہ ہر شخص جو ہے وہ کلندر ہے, درویش ہے, مرد مومن ہے. اور جو کرنٹ سیناریو ہے اس میں ہم ایک سائیکولوجیکل وارفیئر سے دو چار ہیں.
تو ضرورت ہے کہ بی دی فائنسٹ سٹیزنز آف دس نیشن. اور ضرورت اسی چیز کی ہے کہ ہمارے میں یہ چینجز آئیں کہ ہم اس سائیکولوجیکل وارفیئر کو کمپیٹ کریں, اس کو بیٹ کریں تاکہ ہم سکسیڈ کر سکیں. ٹھیک ہے, ایک سیکنڈ جی. جیسے کہ ہم سب کو پتا ہے کہ علامہ اقبال کہتے ہیں نہیں ہے تیرا کثرے نہیں تیرا نشیمن کثرت سلطانی کے گنبد پر. شعر تو صحیح پڑھنا چاہیے پہلے. تو پہلے بات یہ ہے کہ ہم کیسے مطلب وہ کہتے ہیں کہ ہم اڑان بہت اونچی ہونی چاہیے, لیکن ہمارے حکمرانوں کی اڑان کیسے اونچی ہو سکتی ہے جب وہ مدد کے لیے دوسرے ملکوں کے دروازوں پر پہنچے بیٹھے ہیں, اور وہاں جا کے بیٹھے ہیں وہ تو چل بھی نہیں سکتے اپنے پاؤں پر, تو کس طرح سے ووٹ سکتے ہیں؟ اور جب ہمارے حکمرانوں میں ہی یہ ایبلٹیز نہیں ہے تو ہم کہاں سے سیکھیں گے؟ ہم کہاں سے امید لائیں گے؟ میں سب نوجوان سب یہاں بیٹھے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے, لیکن ہم کہاں سے امید لائیں گے جب ہم پڑھ رہے ہیں تو ہمیں یہ بھی بھروسہ نہیں ہے کہ کل کو ہمیں نوکریاں ملیں گی کہ نہیں ملیں گی, تو یہ امید کہاں سے ہم لائیں گے؟ جی سر, آج کل یہ خاص طور پہ اکیڈیمیا میں یہ بات بہت زیادہ ہوتی ہے کہ جو اقبال کا تصور ہے خودی کا, شاہین کا, وہ پرانا ہو چکا ہے, وہ بے معنی ہو چکا ہے. میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم نے اقبال کو پڑھائی کی طرح ہے. اپنی 63 سالہ مگر ہسٹری میں دیکھیں تو کون سا وہ حکمران ہے جس نے وہ طریقہ کار حکمرانی کا لاگو کرنے کی کوشش کی, یا ہم نے انفرادی اور ذاتی سطح پہ اس کے اقبال کے خودی کے کنسیپٹ کو کس حد تک سمجھنے کی کوشش کی اور پھر ہم ناکام ہو گئے. ابھی تک ہم نے سمجھا ہی نہیں, اور پھر اس ناکامی اور اس کی لایانیت کی بات کرتے ہیں. پہلے خود اینالائز کر لیں, اپنے کانٹیکسٹ میں ایلین ہو چکے ہیں, خود کو سمجھتے نہیں ہیں, اور پھر یہ بات کرتے ہیں کہ بالکل بے معنی ہو چکے ہیں. ڈاکٹر صاحب ذرا اس پہ کافی بچوں کے کمنٹس ذرا اس پہ جی فرمائیے. جی میں اس کے متعلق کیا عرض کر سکتا ہوں. میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ ہم اس رستے سے ہٹ چکے ہیں, اور اب جو ہمارا طریقہ کار ہے اس کو قانونی زبان میں اسٹیٹس کو کہتے ہیں. اور جس وقت سے ہی یہ ملک بنا ہے, ایک تو یہ ہے کہ ہم نے اپنا ایٹیچیوڈ, جو ان کا تصور اسلام تھا اقبال کا یا جناح کا, وہ تصور اسلام سے ہم ہٹ گئے, تو پھر نتیجہ اس کا یہ تھا. جناح کی تو پوزیشن بالکل واضح ہے, ان کی تو اسلامی یا مسلمانی جو ہے اس کے 3 بنیادی عنصر ہیں. ان کو سمجھنے کی کوشش میں سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں کو کم از کم کرنی چاہیے, جو مستقبل کی لیڈرشپ پرووائڈ کریں گے. میں اس لیے نا امید نہیں ہوں. بہرحال قائد اعظم کے تو 3 نکات ہیں, ان کی مسلمانی ساری ان 3 چیزوں پر ریسٹ کرتی. ایک تو نیشنل انٹیگریشن, اور وہ اس بنا پر کہ آپ کا کچھ بھی عقیدہ یا کچھ بھی نظریہ ہو, کچھ بھی فرقہ ہو, آپ فرقہ واریت سے بلند تر اسلام کا تصور کریں. تو یہ ہے ان کی کانسیپٹ آف نیشنل انٹیگریشن. دوسرا ہے ان کا کانسیپٹ جمہوریت کا. وہ کہتے ہیں اسلام میں جمہوریت تو ہم نے رسول اللہ کے زمانے سے سیکھی. اچھا, تیسری چیز جو ہے وہ پلورلزم ہے. آپ کی مائنورٹیز انسیکیور نہیں فیل کرنی چاہیے. یہاں پہ آپ نے کیا حشر کیا ہوا ہے ان مائنورٹیز کا, کرسچنس کا یا احمدیوں کا یا شیعوں کا, تو وہ سیکیور فیل نہیں کرتی. اب تو خیر آپ مساجد پر بھی حملے کر رہے ہیں, خواہ وہ سنیوں کے ہو یا وہ شیعوں کے ہو. اب تو ایک طرح سے ابتری ہے, اور یہ ابتری جو ایکسٹریمزم کی ہے, یو آر انکاؤنٹرنگ دیٹ کائنڈ آف تھنگ. وہ تو بالکل ہی اس تصور سے ہٹ کے ہے جو آپ کے فاؤنڈرز نے آپ کو دیا تھا. جن حالات سے ہم اس وقت گزر, مطلب جیسے آپ بات کریں کہ جو اگر اقلیت بھی کوئی ہے تو اقلیت کو اقلیت والے رائٹس دیں, مطلب ان کو اقلیت کے جو رائٹس ہونے چاہیے. ایکچولی جی بالکل ٹھیک ہے. یہاں پہ جی آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں. سر, جیسے اقبال کے بارے میں یہاں سب بات کر رہے ہیں, ہمارے ملک کے جو حالات ہیں اس وقت, ہر چیز میں, ہر ٹاپک میں, ہر ایشو پہ ایکسٹریمزم بڑھتا چلا جا رہا ہے. چاہے غربت و افلاس ہو, چاہے پڑھائی ہو, چاہے مہنگائی ہو. مہنگائی کے مارے لوگ آج ایک والد چاہے ایک والدہ اپنی ممتا کو ایک آٹے کی بوری کے عوض بیچنے پہ اپنے بچوں کو تیار ہو جاتے ہیں. سڑک پہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں صرف اس لیے کہ ان کے پاس آج کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے. اگر کسی بچے نے پڑھنا ہے تو آج اس کے پاس تعلیم کے لیے وہ میرے خیال سے اتنی آمدنی نہیں ہے کہ وہ اپنی تعلیم بھی پڑھ سکے. تو یہ جو چیزیں ہیں, ہماری حکومت صرف نام کی رہ گئی ہے. لوگوں کو اکٹھا کیا, انہیں تسلی دی اور اس کے بعد چھوڑ دیا. ایک جو یہ بھی حضرت علامہ نے فرمایا نا کہ جس کھیت سے دہقان کو میسر نہ ہو روزی, اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو. جو سسٹم اگر تمہیں نہیں دے پا رہا, میں تو اس سے مراد یہ بھی لیتا ہوں, جو سسٹم اگر تمہیں پھل نہیں دے پا رہا تو اس کو تبدیل کرو. لیڈرز اگر تمہیں ٹھیک نہیں لگ رہے تو ان کی تبدیلی کا سوچو. یہ نہیں ہے کہ ان کو مطلب مار دینا ہے یا یہ کر دینا ہے, لیکن ایک بہتر طریقے پہ اس جمہوری اس کی بھی بات کیجیے نا. جی ٹھیک. جہاں تک وہ سوشلسٹک آئیڈیاز کا تعلق ہے, اس میں تو علامہ کے ہاں آپ کو یہ تصور بھی ملتا ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ دہ خدایا یہ زمین تیری نہیں,
تیرے آبا کی نہیں، تیری نہیں، میری نہیں، تیرے آبا کی نہیں. تو اس سے بھی یہ تاثر یہی ملتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی جاگیردار ہے یا جو زمیندار ہے وہ صرف اپنی خبر کے رقبے تک کا تقاضا کر سکتا ہے کہ یہ میرا ہے، جس میں اس کو دفن کیا جائے گا، اور جہاں تک باقی زمین ہے وہ اس کا امین ہے، وہ اس کا مالک نہیں ہے. اس وجہ سے لینڈ ریفارمز کی ترغیب دیتے ہیں. پھر ان کا ایک شعر ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ روس میں جو کچھ بھی سوشلزم ہے وہ تو اپنی جگہ پہ ہے، اگر مسلمان آج بھی سمجھ لے معنی قرآن مجید کے کل لفظ کے، یعنی جو بھی تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے وہ لے لو، وہ دے دو دوسروں کے لیے، دوسروں کی بہتری کے لیے. تو اس کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہماری جو کنزرویٹزم ہے وہ کتنی ناقص ہے آج کل کے حالات کو سالو کرنے کے بارے میں. میں نے یہ سوال کیا تھا جامعہ ازہر کے جو ریکٹر ہیں ان سے کہ کل الافف کے متعلق کیا اسٹیٹ کوئی لا بنا سکتی ہے کہ اس سے زیادہ زمین جس کے پاس ہوگی یا اس رقم سے زیادہ رقم جس کے پاس ہوگی وہ سمجھا جائے گا کہ وہ فالتو ہے، وہ اس کی ضروریات سے زائد ہے اور وہ اسٹیٹ لے لے. تو انہوں نے مجھے جواب دیا کہ نہیں، قرآن کا یہ مفہوم نہیں، صرف والنٹیرلی جو تم دینا چاہو دے دو. میں نے کہا آج تو میں والنٹیرلی، آج میری ضروریات اتنی بڑھ گئی ہیں کہ میں والنٹیرلی کچھ بھی نہیں دینا چاہتا، میں تو زکوٰۃ بھی نہیں دینا چاہتا. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ. مجھے اصل میں پروگرام کو یہاں ختم کرنا ہے چونکہ آج آپ دیکھ ہی رہے تھے بام بلاسٹ کی وجہ سے ہمیں اپنے پروگرام کو مختصر کرنا پڑا. یہ بچوں کے بہت سے سوالات ہیں، بہت سی باتیں جو ہمیں کرنا تھی، تو ان شاء اللہ تعالیٰ کسی آئندہ پروگرام میں ہم اٹھائیں گے ان کو دوبارہ اور اس گفتگو پہ پھر اس موضوع کے حوالے سے پھر گفتگو کریں گے. اگر اس سوال سے کوئی سوال ہو ہمارا ای میل ایڈریس سامنے ہوگا، اس پہ ہمیں لکھیے اور ہم کوشش کریں گے کہ ان سوالات کو بھی لے کے ایک بار پھر سے پروگرام کو ترتیب دیں. ابھی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.